حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام چل رہے تھے، دریا کے کنارے دیکھا کہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے، ایک مردہ جسم پڑا ہوا ہے، اور جب اس پر پانی آتا ہے تو اس کو مچھلیاں کھاتی ہیں، اور جب پانی واپس چلا جاتا ہے تو وہاں کے جو درندے ہیں وہ اس کو کھاتے ہیں، جب درندے بھی چلے جاتے ہیں تو پھر پرندے آتے ہیں، پرندے اس کو کھاتے ہیں۔ اب دیکھیے، کچھ اس بندے کے جسم کا حصہ مچھلیوں کے پیٹ میں ہے، کچھ جنگلی درندوں کے پیٹ میں ہے، اور کچھ پرندوں کے پوٹوں میں ہے، ان کے پیٹ میں ہے۔ اب یہ ساری صورتحال دیکھی، اب یہ سارا منظر دیکھا، اور دیکھ کر عرض کیا یا رب العالمین، تو اس بندے کو دوبارہ زندہ فرمائے گا تو کیسے زندہ فرمائے گا؟ یقین تھا، ساری بات معلوم تھی کہ اللہ زندہ فرمائے گا، لیکن کشمکش میں پڑ گئے کہ کچھ حصہ مچھلیوں کے پیٹ میں ہے، کچھ درندوں کے پیٹ میں ہے، کچھ یہ پرندوں کے پوٹوں میں ہے، تو یہ کیسے جمع ہوگا اور کیسے دوبارہ اللہ یہ سلسلہ فرمائے گا؟ تو اللہ رب العزت نے پھر اپنے پیارے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا ابراہیم، 4 پرندے لو، ان 4 پرندوں کو اپنے پاس رکھو، ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو، انسیت ہو جائے پرندوں کو تم سے۔ انسیت سے مراد یہ ہے، جب ہم کوئی جانور اپنے پاس رکھتے ہیں تو وہ چند دنوں بعد وہ ہماری بولی سمجھنے لگ جاتا ہے، ہم اس کو بلاتے ہیں تو وہ ہماری آواز پر آنا شروع ہو جاتا ہے، اس سے مراد انسیت ہے۔ اور یقین کیجئے، اگر میں یہاں پر بات کروں، میں نے انسانوں سے زیادہ وفا جانوروں میں دیکھی ہے، جانور بڑے وفادار ہوتے ہیں۔ تو فرمایا ابراہیم 4 جانور لینے ہیں، اور ان میں انسیت پیدا کرنی ہے، وہ آپ کے ساتھ مانوس ہو جائیں۔ روایت میں ہے 4 جانور کون کون سے تھے؟ ایک مور تھا، ایک مرغا تھا، ایک کوا تھا، اور ایک اور پرندہ جس کے بارے میں آتا ہے۔ 4 پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھے اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کیا۔ پھر حکم باری ہوا، اے پیارے ابراہیم، ان کو ذبح کرو۔ ذبح کیا گیا، ان کے پر علیحدہ کیے گئے، اور ان تمام پرندوں کا گوشت کیا گیا، قیمہ بنایا گیا۔ اب قیمہ بنا کر کے ان پرندوں کو مکس کر دیا گیا۔ اب یہ مکس ہو گئے، اب اللہ کا فرمان جاری ہوا، اے ابراہیم، اب ان پرندوں کو اٹھائیے، اور اٹھا کر کے پہاڑوں کی الگ الگ چوٹی میں پر ان کا قیمہ رکھ دیجئے، ان کا گوشت رکھ دیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ کی قدرت کیا ہے۔ الگ الگ جگہوں پر پرندے ذبح کیے گئے، ان کا قیمہ کیا گیا۔ ایک ہوتا ہے بوٹیاں کرنا، ایک ہوتا ہے قیمہ کرنا۔ اب تو کوئی صورتحال باقی ہی نہیں رہی۔ قیمہ کیا، پھر ان کو مکس کر دیا، اور مکس کرنے کے بعد الگ الگ پہاڑ کی چوٹیوں پر ان کو رکھ دیا گیا۔ اب کہا، اے پیارے ابراہیم، اب آپ کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہو کر کے ایک ایک پرندے کو نام لے کر پکارتے جائیں، پھر دیکھنا اللہ کیسے زندہ کرتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر پرندوں کا نام لیا، اور واہ واہ، اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھیے، پھر سبحان اللہ۔ اور پرندے جس جس جگہ پر ان کا گوشت ہوتا وہاں سے اڑتے، گوشت اکٹھا ہوتا، ان کے جسم پر پر اور کھال وغیرہ آتی، اور وہ اڑ کر کے اور اپنے پاؤں کے بل چلتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک میں آتے۔ اور یہ سارا سلسلہ، فرمایا ابراہیم یہ دیکھو ہم اس طرح زندہ کرتے ہیں مردوں کو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 260 ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ، اور جب فرمایا، جب کہا، جب عرض کی، ابراہیم نے، ربی، اے میرے رب، ارینی، مجھے دکھا، کیفا، کیسے، تحیی الموتا، تو زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ قال، اللہ نے فرمایا، اولم تؤمن، کیا تجھے ایمان نہیں ہے، کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ قال، عرض کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، بلا، یا اللہ کیوں نہیں، یقین تو ہے، ایمان تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں تو اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اچھا پھر یہ بات ہے؟ قال، فرمایا فخذ، پس پکڑو، اربعۃ من الطیر، 4 پرندے، فصرہن، اور ان کو مانوس کرو، الیکا، اپنی طرف، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کے ٹکڑے
الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دو. ثم ادعوہن، پھر ان کو پکارو، ان کو بلاؤ. یأتینک سعیا، وہ تمہاری طرف آئیں گے سعیا، دوڑتے ہوئے، چلتے ہوئے بھی نہیں، دوڑتے ہوئے. یأتینک، وہ تمہاری طرف آئیں گے سعیا، دوڑتے ہوئے. وَعْلَمْ، اور جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ بڑا ہی غالب اور حکمت والا ہے. عزیزان گرامی قدر، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ پیچھے پڑھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھا، پتہ چلا کہ اللہ رب العزت ان اللہ علی کل شیء قدیر کا وصف رکھتا ہے. مالک کریم جب چاہے، جس وقت چاہے، جیسا چاہے، جو ارادہ فرمائے وہ ہو جاتا ہے. اور دوسری بات جو معلوم پڑی، لوگ کہتے ہیں دعاؤں سے ہوتا کچھ نہیں ہے، دعاؤں سے ہوتا کچھ نہیں ہے. اللہ کا قرآن تو کہتا ہے نبی دعا کریں تو اللہ ساری کی ساری سلسلے ہی بدل دیتا ہے، اللہ تقدیریں بدل دیتا ہے. اور یاد رکھیے دعاؤں کا سلسلہ بھی میں آپ کی بارگاہ میں گوش گزار کرتا چلوں، اگرچہ مقصد موضوع یہاں پر یہ نہیں ہے. تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک تقدیر مبرم ہے، ایک تقدیر معلق ہے. تقدیر مبرم، اللہ نے جو لکھ دیا وہ فیصلہ اٹل ہے، بدل نہیں سکتا. ایک تقدیر معلق ہے کہ اللہ رب العزت والدین کی دعاؤں کی بدولت، علماء کی دعاؤں کی بدولت، صالحین کی دعاؤں کی بدولت، نیک اعمال کی بدولت، صدقہ و خیرات کرنے کی بدولت اللہ رب العزت اس تقدیر کو بدل دیتا ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے، ایک ہوتا ہے کہہ کر دعا لینا کسی سے، کسی کو کہنا بھائی میرے واسطے دعا کر. ایک ہوتا ہے کسی کے ساتھ کر ہی ایسے دینا، وہ رات کے اندھیرے میں اٹھ کر بھی ہاتھ اٹھائے تمہارے لیے، وہ کہے یا اللہ نیکی کی تھی اس بندے نے تو اپنی جناب چون اسے عطا فرما. اور دعائیں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو بندہ رات کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے الہی اسے صلہ عطا فرما. اور کبھی کبھی ایسے بھی حالات دیکھے ہیں کہ لوگ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے شکایت بھی کرتے ہیں بندوں کی، الہی تو جانتا ہے نا اس نے کیا کیا میرے ساتھ، الہی میں نے معاملہ ہی تیرے سپرد کیا، معاملہ ہی تیرے سپرد کیا، اب تو ہی سلسلہ فرما اس کے ساتھ. یاد رکھنا یار، جب بندہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے نا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، جب معاملہ ہی اللہ کے ہاں چھوڑ دیا، معاملہ ہی اللہ کے سپرد کر دیا، پھر اللہ فیصلہ بڑا زبردست فرماتا ہے، پھر بڑا زبردست فیصلہ اللہ فرماتا ہے. اور جب سارے سلسلے اللہ پر چھوڑ دیے جائیں تو پھر اللہ نا انصافی نہیں ہونے دیتا، اللہ انصاف فرماتا ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا الہی ہم پر فضل فرما، ہم پر کرم فرما، ہم تیری اس گفتگو کو سمجھ سکیں، الہی تیرے اس کلام کو سمجھ سکیں. اس کلام سے ہمارے جو ویران دل ہیں، ہمارے جو دل ظلمت اور اندھیرے کا سبب بن چکے ہیں، الہی ان کو نور کے اجالے عطا فرما. الہی ہمیں صحیح معنوں میں اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین بجاہ طہ و یاسین.